الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں حجہ درود و سلام کے بعد معزز محترم مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ، ربیع الاول شریف میں یہ مبارک محفل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کے مقام و مرتبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے سمجھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے. گرامی طبیب حضرات، جتنے بھی خطباء، ائمہ کرام، علماء کرام، منتظمین مجلس موجود ہیں، سب کے لیے ہدیہ تقدیم تسلیم عرض ہے. میرے خیال میں پہلی دفعہ اس مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں اور آپ کا ذوق و شوق کہ اس موسم میں اس وقت بھی آپ کثیر تعداد میں اہل اسلام اہل محبت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ بیش آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو ہمارے لیے قبول حسنات کا ذریعہ بنائے اور کفارہ معزز حاضرین. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کی اللہ نے بعثت شریفہ بہت مکمل اور بہت عام فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کسی ایک علاقہ کے لیے یا ایک زبان کے لوگوں کے لیے، ایک رنگ کے لوگوں کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے نذیر و بشیر اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام نہ صرف اس امت کے سب احوال کو جانتے ہیں، بلکہ سب امتوں کے سب احوال کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ پہلی امتیں اللہ کی کتابوں سے جو کچھ چھپا لیتی تھی، ظاہر نہیں کرتی تھی، نبی علیہ السلام اس کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو تمہارے لیے اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں جس کو تم میری کتابوں سے یعنی اللہ کی کتابوں سے چھپا لیتے ہو اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ یہ رسول اس چیز کو بھی کھول کھول کے بیان کریں گے اور ہر بات پر تنقید نہیں کریں گے۔ یا عفو عن کثیر، بہت سی باتیں تمہاری اس سے درگزر بھی کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو اصلاح مقصود ہوتی ہے وہ ہر بات پر تنقید نہیں کرتا، بنیادی باتوں پر تنقید کرے گا لیکن ہر بات پر تنقید نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر بات پر تنقید ایک بندے کو بغاوت کی اور انکار کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب وہ مصلح ہوگا اور اصلاح کرے گا تب بنیادی غلطیاں یقیناً نشاندہی کرے گا، لیکن رسول کے اندر کوئی فرق ہوا یا آداب کے اندر تو اس کو درگزر بھی کرے گا تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ بات کو سن سکیں اور پھر اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے بتا دیا کہ تنقید صرف ان کا مقصد نہیں، ان کا مقصد اصلاح ہے، اور انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں تو اصلاح کے لیے ہی تشریف لاتے ہیں۔ ان کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے تو قوم کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آج آپ کی ہجرت کے سال کے 1442 سال ہجرہ کی تقویم جو ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ کی ضرورت اس قوم کو، امت تو اتنی ہے جتنے کہ نبی علیہ السلام کے قرن خیر میں ان کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریت، انسانیت ان مسائل میں آج بھی اصلاح کی طالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مومنو امت محمدیہ تم یاد کیا کرو اللہ کی اس نعمت کو، اس کو تم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے وہ نعمت بھیجی، اس نعمت کے وسیلے سے تمہاری دشمنی ختم ہو گئی اور تم آپس میں دوست بن گئے۔ دشمنی کیسی تھی؟
آپ سنتے رہتے ہیں سیرت سے جو بیان کرتے ہیں کہ معمولی بات پر پانی بھرنے پر جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی دو قبیلوں کے درمیان مدینہ منورہ کے، 1000 سال تک وہ لڑائی جاری تھی۔ پانی کون پہلے کنویں سے لے گا اس بات کا جھگڑا، ایک پیالہ یا ڈول پانی کا، پہلے کون بھر لے گا بعد میں کون بھر لے گا، تو 1000 سال لڑائی نہیں، اس پر 1000 افراد قتل ہو گئے اس بات پر۔ لیکن انہی دو قبیلوں کے لوگ غزوہ بدر میں کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپس میں مقابل لڑتے تھے، آج دونوں کٹھے لڑ رہے ہیں اور جس کے خلاف لڑ رہے ہیں اس سے نہ پانی کا جھگڑا ہے، نہ زمین کا جھگڑا ہے، نہ ذات برادری کا جھگڑا ہے، وہ دور سے آئے ہوئے، ہمارا ان سے ایسا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ تو کتنے ہمارے مقاصد بدل گئے کہ ہم آپس میں لڑتے تھے، آج وہ قید ہو کر ان سے لڑ رہے ہیں جن سے جھگڑا ہمارا ذاتی ہے کوئی نہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ مقاصد ہی بدل گئے، فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی، دشمنی اور دوستی کے پیمانے ہی بدل گئے۔ اور یہ کیسے بدلے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا کی، دشمنی، حسد، نفرت، کینہ ختم کر دیا، اور حسد اور نفرت اور کینہ کی جگہ آپس میں تعریف ہو گئی اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات، یہ نعمت کون ہے جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف قلوب انسانیت کے درمیان فرمائی؟ اللہ بین قلوبکم اصبحتم بنعمتہ، نعمت ہی اللہ کی نعمت ہے اور بے با وسیلہ کی ہے، اس نعمت کے وسیلہ سے تمہارے دل جڑ گئے، نفرت ختم ہو گئی، حسد ختم ہو گئے، اس کی جگہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دوست بن گئے، اخوان ہو گئے، بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کلام میں بھی فرمایا کہ میں نے کی تعریف، لیکن اللہ فرماتا ہے نعمت ہی کی میں نے، مگر اس نعمت کے وسیلہ سے۔ تو اگر تم اس نعمت کو یاد کرتے رہو گے تو حسد کی بیماری سے بچ جاؤ گے، کینہ تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گا، نفرت تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور پھر تو پوری امت آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ اگر تمہارا تعلق اس نعمت کے ساتھ مضبوط ہو گیا تو دشمنی کی جگہ تم ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ گے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ پوری بنی نوع انسان اپنے اعتقاد اور اپنے فکر کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ انقذکم منہا، اس نعمت کو یاد کرو کہ جو نعمت جب آئی تو جہنم کے گڑھے سے اٹھا کر تمہیں جنت کے محلات تک پہنچا۔ انقذکم منہا، منقذ من النار، آگ سے اٹھا کر تمہیں گلزار میں جنت میں پہنچانے والا وہ کون ہے؟ انقذکم، تم کو اس نے بچا لیا، اٹھا لیا، منہا، اس جگہ سے، کس جگہ سے؟ علی شفا حفرۃ، جہنم کے گڑھے کے سے کنارے سے اس نے تمہیں اٹھا لیا، کھینچ لیا، بچا لیا۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث بات موجود ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہیں اور قریب ہے اس میں گر جائیں گے،
تو میں نے اللہ کی دی ہوئی حکمت کے ساتھ چاہا ان کو بازو سے پکڑ کر میں پیچھے کر لوں، بچا لوں، میں ان کے ہاتھ پکڑ لوں اور دوزخ سے بچاؤں، لیکن میری فہم نے اور اللہ کے نور نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ اس قدر قریب ہے گرنے کے، بازو پکڑنے سے یا ہاتھ پکڑنے سے ہاتھ چھڑا کے بھی گر سکتے ہیں، مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو الفاظ خود استعمال فرمائے حدیث مبارکہ کے یہ ہیں کہ انا آخذ بحجتکم، میں نے تمہیں کمر سے پکڑا، یعنی ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ جنہوں کہتے ہیں نا نکو جبھا مار لیا، یعنی جب کوئی کسی پہلوان کو بھی کمر سے یوں کوئی پکڑ کے زور سے پکڑ لیتا ہے تو اس کا بھی چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ حضور فرماتے ہیں امت میں نے تمہاری میری دستگیری نہیں کی کہ ہاتھ پکڑ کے بچایا، میں نے تمہارے کمر سے تمہیں مضبوط ہاتھوں سے پکڑ کر جہنم کے دروازے اٹھایا اور جنت کے دروازے پر پہنچایا۔ اے مومنین کرام، آج ہمارے اعمال پر اور ہمارے اعتقاد پر جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، مبلغین کو بھی آتا ہے تین تو جنتیوں کے جیسے اعمال نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت نے پہلے یہ نتیجہ دکھایا کہ جہنمی جنتی بن گئے، آج بھی جہنمیوں کو اگر جنت بننا ہے، جنتی بننا ہے تو ان کو مصطفیٰ کے دروازے پر آنا پڑے گا، انہیں کا ذکر کرنا پڑے گا، انہیں کی سیرت پاک کو اپنانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ فاصلہ کیسے طے ہوتا ہے، فاصلہ طے کیسے ہوتا ہے؟ فاصلہ طے ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے سے، ان کے اقوال مبارکہ کو اپنانے سے، ان کے احوال مبارکہ کو اپنانے سے، ان کے دین کو اپنانے سے۔ اور اللہ نے اس دین کی تعریف یہ فرمائی کہ تم کیا بھی کہہ سکتے ہو، رضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تمہارے لیے، اے بنی انسان، تمہارے رب نے تمہارے لیے جس دین کو چن لیا، پسند کر لیا، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو رب نے چن لیا، ہم کہتے ہیں ہمیں خود چننے دیتا، آپ نے کیوں چنا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ایک ہے ہمارا چناؤ کہ ہم چنیں اپنے تجربے سے، پڑھ پڑھ کے تجزیہ کریں، محاکمہ کریں دلائل کا، خود سمجھیں دین کون سا اچھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم خاص امت ہو، چنی ہوئی امت ہو، خیر امت ہو، اور تم اپنے انتخاب سے بھی زیادہ اپنے رب کے انتخاب سے محبت کرو گے۔ آپ کا کوئی پیارا ہو، آپ کے ساتھ ہو، مجازی تعلق ہو، دنیاوی تعلق ہو، دنیا کا رشتہ ہو، محترم ہو، ماں ہو آپ کے، والدہ، تو آپ یوں کہیں گے کہ میں چیزیں خریدنا چاہتا ہوں لیکن امی آپ جو پسند کریں میرے لیے وہ پسند ہے۔ جوان بھائیوں کو یہ خیال ہوگا کہ اگر ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہو تو کہیں کہ بس آپ چن لو جو رنگ آپ کو پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ بلکہ اکثر میں نے دیکھا کہ نوجوان بچے جو شادی شدہ ہیں وہ بیویوں کو کہہ دیتے ہیں گھر سے لے لو، تو خریداری تو ویسے بھی تمہاری پسند کی ہوگی، میرے لیے بھی کچھ لانا ہے تو تم پسند کرتے، یہ پسند میری پسند۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہ کیے کرو، کر لیا کرو، لیکن جب
اما منتخب کرے تو بچہ راضی، اور محبت کرنے والی وفادار بیوی شوہر کے لیے کوئی چیز پسند کر لے تو وہ راضی۔ تو جب 70 پاؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب تمہارے لیے دین اسلام کو چن لے تو پھر کسی اور عزت اور قانون کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یہ کہو مالکا جب تو نے چنا دین اسلام تو ہم نے بھی دل سے چن لیا دین اسلام۔ الحمدللہ جو بھی مومن ہے وہ اس بات پر خوش ہے کہ ہمارے لیے ہمارے رب نے یہ راستہ چن لیا دین اسلام کا، اور رب نے یہ بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل دین ہے، اکمل دین ہے۔ ایک یہودی کہتا تھا اگر یہ آیت ہمارے دین کے بارے میں آتی تو صرف اس ایک آیت کا ہم جشن کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں، کون سی آیت ہے بھائی؟ کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا تم کیسا جشن کرتے، کتنا بڑا کرتے، اتنے تو تم ہو ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اتری تھی، عرفہ کے دن، ذی الحج کے مہینے میں میدان عرفات میں۔ اس سے بڑا جشن تم کر ہی نہیں سکتے جو ہو رہا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بے شک بے شک۔ لوگ کہتے رہتے تم جشن کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے بندو جشن کرنا تھا نا۔ یہودی کے جواب میں تو عمر نے یہ کہا نا کہ جب ایک آیت کے لیے ہو سکتا ہے تو 30 پارے جس کے سینے پر نازل ہوئے آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ٹیون کا پتہ نہیں کہ کیسے بولا جاتا ہے۔ بس ایسے بولے جیسے میں بول رہا ہوں۔ آپ سے تو بڑا ہوں میں، آپ سب کی داڑیاں کالی ہیں جن کی نہیں انہوں نے کر رکھی ہے تو اس کی لاج رکھو۔ ایک بوڑھا آدمی اگر آپ سے زیادہ زور سے بول سکتا ہے اسپیکر ضروری نہیں ہے، ویسے بھی میں آپ سے زیادہ آواز سے بول سکتا ہوں۔ آپ کو بھی غیرت کھانی چاہیے، کس بات کے جوان ہو آپ؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں روٹی کھانے سے کوئی بول نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ 2 سال ہو گئے مجھے روٹی کھائے، لقمہ میں نے زبان پہ رکھ کے چکھا بھی نہیں، اور میں جو بول رہا ہوں آپ کے سامنے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صرف اپنے ایمان کی قوت سے بول رہا ہوں۔ میرا ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تم تقریر کر سکتے ہو، لیکن میں نے کہا ڈاکٹر زندہ رہ کے کریں گے کیا؟ صرف زندہ رہنے کے لیے زندہ رہیں گے؟ ایسی زندگی ایک دن بھی نہیں چاہیے جس میں مقصد کوئی نہ ہو، صرف زندہ رہیں۔ صرف زندہ رہنا مقصد ہے، جس کا ہے وہ رہے، اس کو مبارک۔ ہم جن کے لیے زندہ ہیں ان کی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک۔ اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ کروڑوں جہان میں ہماری تو ایک جان ہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں فدا، اور انہی سے خوش ہو کے بولتے ہیں ہم جو ایسا ہی جذبہ رکھتے ہیں۔ باقی مت ہو گئی نا وقت تک پورا جتنے بھی جائیں گے خوش ہو کے بات انہی سے کرتے ہیں کہ جو اس فکر پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بہت
وہی شہر ہے، ابھی بھی اس پر گولہ باری ہوتی ہے تو اس کی خبریں آتی ہیں، اسرائیل والے بھی دیتے ہیں، بالکل بارڈر پر ہے۔ میں گیا، میں نے دیکھا اس کو، فلسطین بھی میں گیا تھا دورے پڑتے۔ اس شہر میں حضرت کا مزار ہے، بہت عالم ہے، ایسے عالم کے بڑے بڑے حجت عالم جو ہے وہ بھی ان کا حوالہ باقاعدہ نکل گیا۔ سیرت محمدیہ پر بڑی بہت بڑی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک زمانہ گزرا، ہم لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں ہر وقت آپ کا، اور آپ کے ذکر سے ہماری خوشی ہے، ہر وقت خوش رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو بھی کبھی ہمارا ذکر کرنا پسند آیا؟ فرمایا عبدالقدیم میں خوش نہ ہوتا تو تمہیں توفیق ہی نہ ہوتا۔ باڑ لگی ہوئی ہے وہاں، کیونکہ بارڈر کا ایریا ہے نا، تو باڑ لگائی یہودیوں نے۔ ایک یہودن اس نے گیس کی ٹینکی جہاں بنی ہوئی تھی، گیس والی گن تھی اس کے پاس، اور مجھے کہنے لگی اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہ بارڈر ایریا ہے، کہاں جانا چاہتے؟ تو بلند پہاڑی پر جو قبر نظر آتی ہے وہاں جانا چاہتے ہوں، وہاں نہیں جا سکتا، یہ بڑا خطرناک ایریا ہے، یا آپ کو گولا آ سکتا ہے، آپ کو لگ سکتا ہے، اور آپ جو یو کے سے آئے ہو گیا بھی اسی لیے تھا، پاکستان پاسپورٹ میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا بنا، یو کے پاسپورٹ پر گیا۔ آپ کہنے لگے ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ آگے نہیں۔ ایک میرے پاس ابھی بھی عطر ہے، اس وقت بھی عطر تھا، میں نے کہا یہ میری طرف سے گفٹ، دربار پر ادھر جہاں بلڈنگ ہے یاد ہے تو وہاں پہ کیا رکھ دے گا۔ وہ گئی اس میں انتظار میں کھڑا رہا، 10-15 منٹ کے بعد جب واپس آئی تو ہنس رہی تھی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی جہاں تم نے کہا میں نے جا کے خوشبو رکھ دی، اس جگہ کے بابا کے قدموں میں یہ ٹکڑا روٹی کا پڑا ہوا تھا، تیرے لیے اٹھا کے لیا۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کیوں لائی ہوں، اس لیے لائی گی کہ تم نے ان کے لیے گفٹ بھیجا ہے، تو میں نے بھی سمجھا ہے کہ انہوں نے میرے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ نابلوس شہر کی آپ کو بات بتا رہا تو اے مومنو، جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ اسی نعمت کا ذکر کرو تو خوش ہو کے کرو، اور جو خوش ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے ذکر پر، حبیب اس امتی پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس آیت کریمہ کے تحت مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی یہ تقریر نقل کی ہے، اور یہ پنڈی کے ہی مولوی تھا، اس کا خلیفہ مولوی مہدی، جس نے اس کتاب کی ترتیب کی ہے، راولپنڈی میں رہتا تھا وہ، یہ ویسٹرن کے علاقے میں، یہ 50-60 سال پرانی بات ہے۔ اس نے میلاد النبی کے نام سے اتنی بڑی کتاب چھاپی اشرف علی تھانوی کی، محمد نے ترتیب کی، اسی شہر میں تھا، تو وہ بھی جب مان گیا تو پھر دھیان کرو، کتاب میں لکھ دیا، بلکہ کتاب لکھ دی نشر الدین کے نام سے، اور کہتے ہیں اس میں نے صحیح حدیثیں لکھی ہے اس نیت سے کہ آپ کو جب میں پڑھنی ہے تو صحیح پڑھو، اور جو صحیح لکھی اس میں پہلی کیا لکھی؟ حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے رب نے کس کو بنایا؟ فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اول شیء، ہمیں مجھے بتائیے
یا رسول اللہ سب سے پہلی آپ والی شہید اس کے بارے میں سب سے پہلے ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی شہر کی رب نے سوچی تھا کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں ایسے نہیں بناتا میں نے سوچتا ہوں ارادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اذا اراد اللہ شیئا ان یکون له کن فیکون. جب وہ ارادہ کرتا ہے ہم نے پوچھا مالک تیرے حبیب کہتے ہیں پہلی شے سب سے پہلی شے اس کا مطلب ہے جو پہلی شے ہے وہ تیرا پہلا ارادہ ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ او پہلی شے ہی پہلا ارادہ اور رب کی پہلی سوچ پہلا ارادہ پہلی شے اول تخلیق اور کوئی نہیں جناب محمد مصطفیٰ. اور لطف کی بات بتاؤں کہ ہے بھی پہلی یا آخری ہے. ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے مولوی صاحب ایسا ہی اور مناظرے کیے انہوں نے تو ابھی مجھے پوچھا جی اول تو آخر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اول ہوگا یا آخر ہوگا. ہم مناظرے میں قاعدہ میں نے کہا مناظروں جہاں تم کو بھی غلطیاں لگ جائیں وہاں پھر ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ تو سینئر لوگ ہو آپ کو لگتا ہے کہ اول آخر نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہاں لگتا ہے کہ اول ہو تو آخر نہیں آخر ہے تو اول نہیں. میں کہ قرآن پڑھ جو اول ہے وہی آخر ہے. اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن. یہ تو ماننا لازم ہے فرض ہے کہ جو اول ہے وہی آخر ہے. اب کوئی کہے یہ جو اللہ کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا کہ پر تفصیل اللہ کے لیے کہا گیا اللہ کے حبیب کے لیے بھی کہا گیا. شاعر نے کہا سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا اور نور وحدت سے ان کو سجایا گیا اور ایسی تصویر معبود کی کھینچی خود خدا کو بنا کر پیارا. بے شک بے شک اپنی صفت تخلیق سے رب کو پیارا کیا. اپنی صفت تخلیق سے رب کو پیارا کیا یعنی اپنی ذات سے پیارا کیا کہ میں نے کیسا بنا دیا. تبارک اللہ احسن الخالقین. اب میں کسی اردو ترجمے والے کو اتنی محبت والا ترجمہ لفظوں میں نہیں سمجھ رہا جیسا آبان شریف ضلع گجرات میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت سیدو شریف والے جو اخن صاحب جبلہ ہے نا ان کے یہ خلیفہ تھے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد کے پیر تھے. قاضی صاحب انہوں نے پنجابی میں تفسیر لکھی قرآن کی. ترجمہ بھی اور تفسیر پنجابی میں پنجابی زبان میں لکھی. تبارک اللہ احسن الخالقین کا
سنی دوستو، پہلی مرتبہ آیا ہوں، لہذا میں طبیعت کی بات نہیں کروں گا۔ آپ خود پہچانے اچھا ہے، نہ پہچانے تو میں اپنی طبیعت کی بات نہیں کروں گا، شریعت کی بات کروں گا۔ ویسے میں لبیک صرف اللہ لبیک ہی پڑھتا ہوں، سننا کہنا ہو تو میں نعرہ رسالت لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا عقیدہ بتا دوں، میں ایسے لفظ میں محتاج نہیں سمجھتا امت مسلمہ کو کہ رب والا لفظ ملا کے بولنے ہیں حضور کے لیے۔ ہم لبیک اللہم لبیک بولتے ہیں، اور جب یا رسول اللہ کہنا چاہیں تو نعرہ رسالت لگاتے ہیں۔ میں یہ باقی لڑائی نہیں کرنی آپ سے، لڑائی چھوڑ دی ہم، ٹھیک ہے، لیکن بات بھی نہیں چھوڑیں گے اس واسطے کہ ہیں آل علی نا، لڑتے ہیں میں کوئی نہیں، جان پہلے اکیلی پر رکھی گئی، لہذا کہہ دیا جو کہنا تھا کہہ دیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آگے چلو، چھوڑ دی، آگے چلو، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، سبحان اللہ، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، سبحان اللہ، کیا لازم فرمایا، سبحان اللہ، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خاص مقام ہے، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اور لمحہ باطن میں گھومنے جلوے ظاہر ہے۔ سنیو، اسی نعمت کا ذکر کرنا پڑے گا، اور اس نعمت کا ذکر کرنے سے ہی قوم سے حسد کی بیماری نکلے گی، ورنہ حسد میں مرتے رہو بغیر اس نعمت کے وسیلے کے تمہارا حسد ختم نہیں ہوگا۔ حسد ختم، بغض ختم، نفرت ختم، کینہ ختم، کمینگی ختم، کینہ بھی ختم، کمینگی بھی ختم، حضور کا ذکر ہوگا سب شریف ہو جائیں گے، اشراف بن جائیں گے، اشراف ہو جائیں گے، کیونکہ حضور نے پہلے بھی جن کے عادات خصائل ٹھیک نہیں تھے ٹھیک کر دیے، ایسا کر دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر عورتوں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو زندہ نہیں مردوں کو مسیحا مردہ زندہ کرنا، لیکن مردوں کو مردہ زندہ کرنے والا بنا دیا۔ جہاں میں بات کر رہا ہوں اشارت کر رہا ہوں، آپ سمجھ ہی رہے ہیں، ارے مردہ زندہ کرنا پیارے تم کو کیا دشمن ہے؟ کیا وہ تو آپ کے غلاموں کے غلام کر گئے؟ سبحان اللہ، بے شک، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر گئے۔ حقائق ڈاکٹر خلیق نظامی تھوڑا دیوبندی مائنڈ بندہ لکھنے والا ہے، لیکن وہ بھی لکھ گیا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، کرامتن کے غوث الثقلین نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ دہلی کے بہت بڑے پروفیسر اور بڑے لکھاری ہیں ٹاپ کے، انہوں نے بھی لکھا، کیونکہ ایک بات ہوتی ہے کہ مائنڈ جو بھی ہو اگر طبیعت میں شرافت ہو تو بندہ بات حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، انہوں نے تسلیم کی، ان کا دو باتیں ہیں جن کو میں مانتا ہوں، کرامت اولیاء کی حق مانتا ہوں
اس تمہید کے ساتھ کہ حضور ضرورت ہے ہماری، لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کر رہے ہو، زیادہ کچھ کر رہے ہو، نام رکھے ہوئے ہمارے کہ یہ جناب مطلب بدعت کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ضرورت سے زیادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس کرو نعمت اللہ، یعنی کرو یاد کرو اس نعمت کو، اور خود فرماتا ہے کہ وہ نعمت کون ہے؟ وہ نعمت وہی تو ہے سبحان اللہ، کہ جس نے اوس اور خزرج کی دشمنی ختم کر دی، جس نے قبلتین کی امامت کی، جس نے زمانے کو اس نہج پر لا کھڑا کیا کہ جس کے بارے میں اپنے خطبے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آج زمانہ ہزاروں برس کا مسافت طے کر کے پھر اس نہج میں آ گیا جس نہج میں رب نے زمانے کو پیدا کیا تھا۔ کیوں کہ فطرت پہ کبھی وقت نہیں آیا، پیدائش کے بعد آج زمانے کی سوئی فطرت کی اس مرحلے پر آ گئی جس میں رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ آپ کو یہ بات سمجھنے میں شاید کچھ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں دقت ہوگی کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ حضور کے خطبے کا حصہ ہے جو میں بات درج کر رہا ہوں آخری خطبے کا، اور ہے کیا یہ بات؟ یہ بات یہ ہے کہ فطرت کی وہ سلامتی جس پر رب نے فطرت کو، شاکلہ کو، مزاج کو، نیچر کو پیدا کیا تھا، زمانے کی آلودگی نے اس کو خراب کر دیا، آلودہ کیا فطرت کو، فطرتیں آج بھی آلودہ ہوئی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا 23 سالہ محمد رسول اللہ کی محنت، رب کی چاہت، رب جیسے انسان دیکھنا چاہتا تھا، آج میرے سامنے وہ موجود ہے، وہ انسان جو رب کے پسندیدہ انسان ہے۔ بس یہ ہے آپ کی محنت۔ کسی بچے کی آواز آ رہی ہے 11 بج گئے ہیں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں 11 کب بجتے ہیں آپ کے اور 12 کب بجتے ہیں، باقی پہلی دفعہ آیا ہوں، سنا مجھے پتہ کوئی نہیں، یار جب آپ کے 12 بجنے لگے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ میرے تو بجتے نہیں، ایک تقریر کر کے آیا ہوں، آیا بھی سیدھا لاہور سے اور اتر کے ایک گھونٹ چائے بھی نہیں پی، میں قسم لے سکتا ہوں، ادھر اتر ہوں ادھر سیدھا مسجد میں گیا، نہیں نا 4 گھنٹے میں تو آپ میرے بھی اتر کے پیتے ہوں گے، میں تو پیتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا، اور اس کے باوجود جب 12 بجے تو مجھے ضرور اشارہ دینا، کیوں کہ میں ضرورت نہیں کرنا چاہتا، آپ امت محمدیہ ہیں، میں دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا کریم کی امت ہو، آپ سے بڑھ کر اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو خدا مجھے ایمان ہی نہ نصیب کرے، مجھے رسول اللہ کی امت سے باخدا پیار ہے، میں محبت کرتا ہوں امت محمدیہ سے۔ تنگ کر کے میں آپ کو بات نہیں بتانا چاہتا، لیکن ایک بات میرا فرض ہے، اگر آپ سنے بغیر چلے جاؤ گے تو مجھے اس کا جو ہے رنج صدمہ نڈال کر دے گا، کل رات کی تقریر کے لیے میرے لیے دقت ہو جائے گی۔ وہ یہ بات ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں اس ضرورت کا کہ حضور زیادہ، ہم حضور کا ذکر زیادہ نہیں کر رہے، ابھی تو کر ہی نہیں سکتے، اتنا کر ہی نہیں رہے جتنا معاشرے کی ضرورت ہے، جتنا انسانیت کی ضرورت ہے، اتنا نہیں ہو رہا۔
اور اس راج پر نہیں ہو رہا. لیکن ایک بات عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ابھی تو دنیا معرفت توحید کیسے حاصل کرے گی جب مقام رسالت کو ہی نہ سمجھے. اور مقام رسالت حضور کی عزت، حضور کے ناموس، حضور کی فضیلت بلکہ فضائل، فرمایا سب نبی صاحب فضائل و خصائل و شمائل ہیں، مگر سارے انبیاء کے کمالات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سید عالم کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے. دوستو آج کا تو جلسہ مجھے ہی کرنے دو، بلایا جو ہے آپ کل کر دیں. احترام کرتے ہیں لوگ، آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا ہے، آپ میں دم ہے میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ سارا وقت گزارا ہے. کبھی وہ وقت مجھے یاد ہے جب کہ آتش جوان تھا. اس لیے جوانی صرف آپ پر نہیں آئی ہے، ہم نے بھی اڈائی ہے، چنگی طرح اڈائی ہے. اس لیے بات کرنے جب بلایا مجھے تو اعتماد کرو مجھ پر، میں انشاءاللہ علیہ سنت کا ہی مسئلہ بیان کروں. سنی ہوں اور سنی بھی بڑے عجیب قسم کا ہوں، تو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تو سنی بھائیو، مقام رسالت سمجھنا بھی ضروری ہے. کبھی اس بندے کے سامنے نہ پھنس جانا جو کہے وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں. میں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس پر ہمارا یقین ہے جو کچھ انہوں نے فرمایا، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبیوں کو کبھی ایسا کہتے نہیں. کیا ان کا جس نے کہا تھا اس کو رب نے کیا کہا؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کیا کہا؟ ماننا کہنا بشر مثلنا، ہم تمہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، تم ہماری مثل بشر ہو. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، یہ دیہاتی چرواہے گڈریے یہی تمہارے پیچھے چلتے ہیں، کوئی بڑا بندہ بھی ہے تیرے ساتھ. آگے سنو، وما نرى لكم علينا من فضل، ہم تیری کوئی فضیلت بھی اپنے اوپر نہیں سمجھتے نہ مانتے، بل نظنكم كاذبين، ہم تو تمہیں سچا بھی نہیں سمجھتے. اللہ نے کلام شروع ہی فرمایا آیت تو ان کو کیا کہا؟ کفروا من قومه، یہ جس نے منہ پہ روح کو اپنی مثل بشر کہا تو رب نے ان کو کفروا کہا، آمنوا نہیں کہا. کیا کہا؟ آپ پر پرچہ نہیں کٹے گا کہ آیت کے لفظ ہے. ڈر جاتے نا لوگ، ہم تو کافر لیکن نہ کو آیت تو پڑھو. قرآن کہے پھر بھی نہیں کہو گے، عجیب بات ہے. میں تو باہر جاتا ہوں نا، رہتے ہی 20 سال ہو گئے ادھر، ایک آدمی نے کہا کہ آپ ہمارے عقیدے کو کفریہ سمجھتے. میں نے کہا ہم ان کو کفریہ سمجھے یا نہ سمجھے یہ کیا بات ہوئی، آپ کیا سوال کر رہے؟ کہتے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو کفریہ سمجھتی ہو. اب وہ ٹیپ کر رہا تھا نا، جیسے آپ ایک ایک بات کرتے ہو تو اس کو یہ تھا بتائے گا ہمیں بات کرو. میں نے کہا بات سنو،
ہماری قرآن کی آیت ہے. کیا قالوا ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو اللہ تعالیٰ کا خاندان ثابت کرتے ہیں اور بیوی اور بچہ ثابت کرتے ہیں، یہ ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کافر ہے. یہ تو وہی بات ہوئی تو میں نے کہا قرآن کدھر لے جائے ہم؟ یہ قرآن ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سوال ہی نہیں، سوال ہے قرآن کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا جا اپنے بڑوں سے پوچھ کہ قرآن کاٹ کر لایا کرے گا، یہ آیت کدھر کرے کہ ہاں یہ تو مجبوری ہے. تو میں نے کہا مجبوری ہے نا. اب اپنی مثل بچت کرنے والوں کو کون کافر کہہ رہا ہے؟ سوال نہیں، سوال یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. ایسا نہیں کہتے. اور یاد رکھو تم تو ہو بھی نہیں، تم تو ہو بھی نہیں، بنتا ہی نہیں. تم کو عربی ہو کہ نہیں؟ میں تو نشہرہ کیوں ہوں؟ میں نشہرہ تو عربی نہیں ہوں. مجھے تو اردو بھی نہیں صحیح آتی، بس تو بولتا ہوں. میں نے کدھر رہتے ہوں؟ تو آپ کوڑے کھٹک رہتے ہوں. بات ہوئی میری باقاعدہ. میں نے کہا کوڑے رہتے ہو اردو بھی نہیں بولتے کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ زبان تھی حضور کی جو تم بولتی ہو؟ بھائی مثلیت کو بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، اور تیرے میرے جیسا تو بول ہی نہیں سکتا، کوئی بات ہی نہیں. تم اجمی ہو؟ کہاں. میں نے کہا عربی کی مثل کیسے ہو؟ عربی کی مثل کیسے ہو تم وہی پڑھتے ہو مدرسے میں رہ کر، ان پر وہی اترتی ہے. تم محتاج ہو سندوں کے. استاد جی گریمر پڑھانا، فائل مرفوع ہوتا ہے، کچھ واب کیا منصوبات، مجرورات، مرفوعات. گرامر وہ بولے گرامر بنتی ہے. اسی مدرسے دیں گے وہ جو لفظ ادا کر دیں گرامر کا قانون ہو جاتا ہے. تو کچھ سمجھو. ارے ان کی مثل تو اس شخص نے نہیں کہلایا جس کے پاس دلائل تھے کہ میں ہوں مثل. کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ان کی مثل تو اس نے نہیں کہلایا کہ جس کے پاس دلیل تھی کہ میں ہوں مثل. کی دلیل تھی؟ ان کا میرا اور ان کا دادا ایک ہے. میرا اور ان کا دادا، دادا سمجھتے ہو کیا تھا؟ دادا 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 ہی بولتے ہو. ابے کے ابے کو کیا بولتے؟ دادا. وہ جس شخص کے پاس یہ دلیل تھی یہ تو میرا تو ان کا دادا ایک ہے، میرا اور ان کا باپ سگے بھائی. سبحان اللہ. میرا دادا ایک ہے، ہم دونوں عربی ہیں، عربی ہیں، قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں. اتنا قریب. کوئی قرشی ہے تو ہاشمی نہیں، کوئی ہاشمی ہو تو مطلبی نہیں. فرمایا نا ہم قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، بلکہ میں وہ ہوں جس کے لیے خود رسول نے فرمایا انا والی من نور واحد. اس سے بڑی بھی کوئی وحدت ہو سکتی ہے؟ اٹھاؤ کتاب فضائل صحابہ میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی میرے ساتھ جو کتابیں میں رکھتا ہوں، کیوں ان میں مجھے بھیڑ کاٹنے آ جاتے ہیں تو میں ان کا علاج ساتھ لے کر چلتا ہوں ہمیشہ. ابھی میرے پاس کتاب موجود ہے فضائل صحابہ، بیروت کی چھپی ہوئی امام احمد بن حنبل کی کتاب، پوری سند کے ساتھ حدیث پاک دکھانا میری ذمہ داری ہے کہ میں اور رسول پاک فرماتے ہیں اور علی صرف خون ایک نہیں، نور بھی ایک ہے، اور تخلیقی عالم سے 14
رہ گئی دوئی والی بات، اخی بھی فرمایا، وسیع بھی فرمایا، زوج بطول بھی فرمایا، مولا بھی فرمایا. فضیلت رہ تو نہیں گئی نا. تو مولا نے کبھی اپنی زبان سے مثل ہونے کی بات نہیں کی، بلکہ خود جب بولے تو کیا بولے، میں ان کی مثل تو رب نے بنائی. میں کو تو کونے والے نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا. میں کونے مثل بننے آیا، اور جس کے پاس دلائل ہیں مثل ہونے کے، انہوں نے دلائل نہیں دیے. انہوں نے میں نے رسول کا مثل دیکھا ہی نہیں. اب کہو نا سبحان اللہ. پتا تھا کہ آپ پہلے زور لگا چکے ہیں اور جب موقع آئے گا تو ٹھنڈے پڑ جاؤ گے. اور میں تے ہن سجاد پہ ہونا تقریر واسطے. او خدا کے بندو، مثل بننے والوں کو تو نبی کی کشتی میں جگہ نہیں ملی. سبحان اللہ، حالانکہ گدے تک بٹھا دی. سبحان اللہ. اور جس نے مثل کہا تھا فرمایا تیرا بیٹا نہیں، ادھر کر اس کو کشتی نہ بٹھانا، ہر چیز کا جوڑا بٹھا لو، اس نہ بٹھانا. کیوں کہ مثلیوں کی جگہ نبی کی کشتی میں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. خرق کا مقام ہے، خرق کا مقام بے ادب و گستاخوں کا، ان کو خرق ہو جانا چاہیے. مثلی کے لیے جگہ نہیں ہے. اتار دیا. ہم حضور کے حال بات کی بات کریں نا، تو جس کو اتارا نا نبی علیہ السلام نے، تو یہ بیمار لوگ ہمیں ان کی دلیل دیتے ہیں اور کوئی مقام رکھتی ہے. وہ تو لیسا بنا لکھتا. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا قرآن نے. تو میں نے کہا جس جو نائل تھا وہ بھی قرآن نے بتایا. اور جن کو یہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ان پر اس کی آیت کیوں کا لگاتا ہے؟ وہ آیت لگانا جو ان کے لیے رب نے اتاری ہے. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. اتنا دور جو جاتا ہے نوح علیہ السلام کے وقت میں جا کے وہ آیت لاتا ہے لیس من ذلک انہ عمل غیر صالح. اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ تیرا حال نہیں ہے. فرمایا تو وہ آیت لا کر ان پہ تب لگا جب ان کے بارے میں کوئی آیت ہو نہیں. سبحان اللہ. اتنا کشٹ کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، کس ذلت کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ان کے بارے میں جو آیت آئی ہے وہ پڑھے. وہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب تو پاک، تو پاک. اور تیرے ذمہ یہ ہے کہ میری امت کو کر پاک. سبحان اللہ. اپنی امت کو کر پاک، میرے بندوں کو کر پاک. سبحان اللہ. یہ حضور کی ذمہ داری ہے. کوئی پوچھے گا کہ نبی علیہ السلام کس لیے آئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یزکیہم، اس لیے میں نے حبیب کو بھیجا کہ وہ تمہیں ستھرا کر دے، سبحان اللہ. نفس اور شیطان کے شر سے تمہیں بچائیں اور تمہیں نرا اللہ کا بندہ بنا دے. سبحان اللہ. پلیتی نکال دے، تمہیں پاکیزہ کر دے، تمہیں ستھرا کر دے. اللہ نے اپنے بندے ستھرے کرنے کے لیے ڈیوٹی حبیب کی لگائی، لیکن حبیب کے گھر والے اور خاندان والے ان کی آل اولاد کو پاک کرنے کی ڈیوٹی حبیب کی نہیں لگائی. فرمایا تو کر میرے بندے ستھرے، میں کروں گا تیری اولاد کی طہارت. اب جو کہے کہ پورے پاک نہیں ہوئے، خطا رہ گئی، تو میں کہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جب پاک کر رہا ہو تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ جن کو وہ جیسے حق تھا ایسے پاک کر دے.
ہوا ارادہ کیا رجس کو لے جائے دور کرے اور تمہیں پاک کرے تطہیرا جیسے محمد رسول اللہ کی پاکیزگی کا معیار ہے اس معیار کے مطابق حضور کہہ رہے میں تو پاک کر دیا کروں گرامی قدر حضرات میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈالنی نہ سمجھنا آپ کو بہت نزاکت میں کیا پتا ہے کہ اہل بیت کے صفات ہوئے ہوں گے میں ایک حدیث سناؤں گا اور بغیر تبصرے کے زیادہ وقت نہیں لوں گا بھائی اوپر جو بیٹھے ہو ذرا خاموش رہو تھوڑا 5-10 منٹ دوبارہ کروں بڑی فضاحت نے ملازمت کی چھات اڑ دیے پئی ارتجالن بولنے جا رہے ہیں مہربانی مہربانی مسکین فقیر مسافر سید یہ آئے گی ہے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ پلیز سائلنٹ be quiet only 10 minutes کیسے پاک کرنا آپ کے معیار کے مطابق اور ایک ہی بات بتانی ہے لہذا زیادہ آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی سنن ابی داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک انصاریہ عورت حضور کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت بالغہ کیونکہ آپ بالغ بھی نہیں کہیں گے وہ عورت بالغہ کہیں کیونکہ اس وقت ہمارے سیے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کیسے بول رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جو دل ہے چیک کرو اچھا جی بات سمجھ آ رہی ہے بالغہ عورت یا رسول اللہ اگر خواب دیکھے کوئی اور اس خواب کا اثر جاگنے کے بعد وہ محسوس کرے یعنی اپنے کپڑوں پر یا کسی طرح تو یا رسول اللہ کیا اس عورت کو طہارت غسل کی طرح کرنی چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اثرات ایسے دیکھے تو کرنی چاہیے عورت چلی گئی یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے حضرت ام سلمہ مومنوں کی ماں زوجہ رسول پاک کی اور بڑی عظیم ان کی شخصیت ہے بہت احادیث مبارکہ ہے جانتے ہیں آپ اب ان کے ترجمہ بیان کرو 15 منٹ بول لگ جائیں گے حضرت ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں تعجب بھی ہوں اس عورت نے کیا پوچھا فرمایا تعجب بھی کیوں یا رسول اللہ میں عورت ہوں آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی میری شادی ہوئی میرے بچے بھی ہیں مگر مجھے آپ کے رب کی قسم ایسے خواب میں نے تو کبھی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ تم عورت ہی ہو لیکن عورتوں کی طرح نہیں ہو سبحان اللہ کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا بھئی یا نساء نبی لستن کاحد من النساء نبی کی بیویوں عورتوں تم بے مثل ہو ہاں تم کسی ایک عورت کی طرح بھی نہیں ہو اب یہاں کیوں نہیں کہتے کہ عورتیں بے مثل کیسے ہو سکتی ہیں کیوں کہ وہ کوئی سب کے 2 ہاتھ ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے نا ہر بات میں راجہ بازار تو نہیں ہوتا بات بھی ہوتی ہے مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ تو نہیں مننے کی کیوں ہماری خوراک ہی نہیں آئی ابھی تک تو کمانے کے کیسے ماننے سے کیا ہوتا ہے نہ مانو یہ حقیقت تو جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ بے مثل ہے تو جس کے نکاح میں آئے عورت تو بے مثل ہو جائے جس کی زیارت کرے صحابی تو بے مثل ہو جائے اس کے جگر کے
پیغمبر کا مثل نہیں بن سکتا؟ میں نے کہا میں خود مانتا ہوں بے مثل ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ایسا ہوا کیسے؟ کہا انہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو میں نے کہا کمڑیا پھر بولے کھا تینوں لگی ہے، صدیق دیکھ کے بے مثل ہو جائے، جسے دیکھا ہے اس کی مثل رہے۔ میں نے کہا وجہ بتا، کہتے حضور کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں جو حضور کے دیکھے کو بے مثل ہو جائے، اور حضور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھی ابھی بھی ان کی مثل۔ تو مومنوں یہ سب باتیں ملا کے سمجھ آتی ہے، مقام سمجھ آتا ہے رسول پاک کا۔ رسول پاک وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمین پہ قدم رکھا۔ تو حدیث سایہ ستہ میں بخاری شریف میں خصائص خمسہ کی حدیث ہے۔ ہاں خصائص خمسہ کی حدیث لاہور تو میں بیان کرتا رہتا ہوں، ڈیرہ غازی خان میں بھی اگلے دن کرایا ہوں۔ خصائص خمسہ کی حدیث پنڈی میں بھی بیان کر دیتا ہوں، یا تو پنڈی میں بھی چھاننا رکھا ہوا ہے حدیث پاک پر لوگوں نے، وہ بھی چھان لیں۔ ہاں جو الارض مسجدا وطہورا، حضور فرماتے ہیں میری عزت، میرے لیے میرے اعزاز میں رب نے لی، میری وجہ سے اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا اور مسجد بنا دی۔ سبحان اللہ۔ مٹی آلودہ کرتی ہے نا، تو آلودہ کرنے والی شے مطہر کیسے ہوگی، پاک کرنے والے کیسے ہوگی؟ اگر آپ حدث ہے، بے وضو ہیں تو آپ کو وضو کرا دے، آپ جنوب ہیں تو آپ کو غسل کرا دے، پانی نہ ہو تو مٹی پاک کرے گی آپ کو صرف مس کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ إِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن اٹھا کے دیکھو تو کب سے ہوئی؟ فرمایا پہلے نہیں تھی، میری وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ مٹی پاک کرنے والی طاہر نہیں، طاہر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک کرنے والی، ہاں قرآن کا حکم ہے، اور قدم کی برکت ہے اور ہاتھوں کی برکت ہے۔ صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا، 1500 تھے حدیبیہ کے موقع پر، حضور نے فرمایا آج جنہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا، ان کے ہاتھ پہ رب کا ہاتھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے حضور رب کا ہاتھ تو نہیں دیکھا، تو اوپر بھی آپ کے ہی ہاتھ تھا، نیچے بھی آپ کے ہی تھا، فرمایا رب کہتا اوپر والا میرا تھا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، میں نے کہا ہم تو نہیں ملاتے، اب یہ آیت کا تو مطلب بیان کر۔ چلو اب تو تیرے پوترے آ گئے ہیں، تو ہم نے تو دادا بھی دیکھا ہوا تھا نا، ہم کافی پرانے ہیں، دادا بھی دیکھا ہوا تھا۔ جب پوچھتے بھائی اللہ فوق ایدیہم کا مطلب کیا ہے؟ بس اس کو رہنے دو، میں نے کہا رہنے کیوں دو، آپ تو کوئی بات رہنے نہیں دیتے، جب ہماری باری ہے رہنے دو۔ میں نے کہا کل بھی آن مار رہی تجر رہی کمرات اللہ ربا، رہنے دو۔ میں نے کہا ما ینطق عن الہوى الا وحی یوحی، رہنے دو رہنے دو، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو جدا کر کے دکھانا، تیرے پاس ہے نہیں تو لا۔ فرمایا آج جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیعت کی، ایک لحظہ کے لیے نہیں ان میں سے کوئی دوزخ نہیں جا سکتا، یہ سب کے سب جنتی۔ لوگ سے کہو سبحان اللہ، سب جنتی۔ اور کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ کام دیا
کہ جس نے ایمان کے ساتھ میرا چہرہ دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی آتش دوزخ حرام ہے۔ وہاں ہے یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی، سنن نسائی میں بھی، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ سبحان اللہ۔ دھیان کر رہے، یہ شان ہے حضور کی، اصلی کی بڑی شان ہو جی، وہ جماعت اس کی پوری شان والی نہ ہو، اس کے ساتھ رہنے والے شان والے نہ ہو، تو کہتے ہیں خود شان والے ہیں لیکن دوسرے کو شان دے نہیں سکتے۔ فرمایا یہ حبیب ایسا نہیں ہے، اس کا چہرہ مبارک ایسا ہے جس نے دیکھ لیا جنتی، بلکہ ایسا کر دیا کہ جو اس کو دیکھنے کو بھی جنتی۔ تقریر آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی جی، لیکن ابھی پوری نہیں آئی۔ کیا کہ جو ایک نظر ایمان سے ان کو دیکھ لی، نہ صرف خود جنتی بلکہ جو اس کو دیکھے وہ بھی جنتی۔ یہ صرف دیکھے، اور حدیث کی صحت میرے ذمہ ہے، میں پیش بھی کر رہا ہوں، کوئی عالم اس کو چیلنج نہیں کرے گا۔ ایک نظر صرف چہرہ دیکھ لے ایمان سے تو جنتی، بلکہ ایسا جنتی کہ جو اس کو دیکھ لے وہ بھی جنتی۔ اب پوری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ شان ہے حضور کی، مگر جنتی اور ان کو دیکھنے والے بھی جنتی ہی ہیں، میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک صدی پوری کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے گھٹنے لگے، 1.5 صدی ہونے تک جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور اس وجہ سے جنتی ہو گئے، 1.5 صدی گزرے وہ نافید ہو گئے، تمام کا دور شروع ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے یار سنا جنہوں نے ایک نظر ایمان سے دیکھا وہ تو خود جنتی، ان کو دیکھنے والے جنتی، اور جن کو آپ نے پتا تو منی کہا اور ہے بھی پردے دار، ان کو تو امت دیکھی نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی صرف زیارت کرنے والے کا یہ شرف ہو جائے اس کو دیکھے وہ بھی جنتی، تو جن کو آپ فرمائیں انما فاطمہ تو بدعۃ منی، ان کا شرف کیا ہے؟ سننا دھیان سے، فرمایا مجھے رب نے کہا کہ اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، میں نے پوچھا مالک فاطمہ کیوں رکھوں؟ فرمایا اس لیے کہ لأن اللہ فاطمہ ومحبیہا من النار، 1.5 صدی تک نہیں، قیامت تک جو فاطمہ سے دل سے عقیدت رکھے گا اللہ اس پر آتش دوزخ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج 15ویں صدی کے بھی 42 سال گزر چکے ہیں، خواب میں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے صحابہ کی زیارت کر لے گا تو یہ شرف ہے، لیکن صحابی نہیں کہلا سکتا، یہ لکھا ہے تعریفات میں۔ لیکن آج 15ویں صدی میں بھی دل سے خلوص سے سیدہ زہرا پاک کی عقیدت رکھے گا تو حدیث کہتی ہے کہ اس پر آتش دوزخ حرام ہے۔ بار سے کوئی
پھر یہ بات ہے اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا اور کیا لینا چاہتا ہے آپ؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت کے قابل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ کامیابی تو ہر بندہ تلاش کرتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے وہ دوزخ سے بچ سکتے ہو، جنت میں جا سکتے ہو، قد فاز، اور جس کا یہ کام ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت بھی میری جنت نہیں، من احب هذین یعنی الحسن والحسین اباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ، جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا، ان کے باپ سے محبت کرے گا، ان کی اپنی جان سے عقیدت رکھے گا، میں محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے کان معی فی درجتی، وہ جنت میں محمد کے درجے میں میرے ساتھ جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جامع ترمذی شریف سے میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سیاہ سلطہ اہل سنت و جماعت میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس کی تشریح میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، کان معی فی درجتی کی، لیکن بس مختصر یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے کہا وہ درجہ تو حضور کے درجہ تو انبیاء سے بھی بلند ہے، تو یہ امتی جو حضرت حسنین کے محب ہیں اس درجے میں چلے جائیں گے تو انبیاء سے اوپر ان کا مقام ہو جائے گا۔ میں نے کہا محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ امتیوں کا درجہ نہیں، درجہ حضور کا ہے، لیکن وہ خادم بن کے حسنین کے چلے جائیں تو بادشاہ جہاں رہتا ہے اس کے نوکر بھی تو وہی رہتے ہیں۔ ان کی اذیت حضور کی اذیت ہے، ان کی عزت حضور کی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بیٹی اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے خاص اعزاز فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ ایک دفعہ سیدہ پاک نے یہ پوچھا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حضرت علی سے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا تم احب ہو مجھے، وہ اعز ہے، تو احب ہے، میں محبت تم سے زیادہ کرتا ہوں لیکن عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جا کر ڈھونڈیے، یہ تھوڑے وقت میں سمجھ آنے والے نہیں کہ عزت اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب سے احب ہے حبیب کو، سبحان اللہ، اور نالین پاک اور مال مبارک کے تحفے لے کر جلوس نکالنے والے میرے سنی عاشق بھائیوں نکالتے رہو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو کہ مال مبارک یا نالین مبارک کا نقشہ اب جز کہلاتا ہے؟ نہیں، جز نہیں کہلاتا، اور جو چیز جدا نہیں ہوتی اور جز ہوتی ہے اور پارہ جگر ہوتی ہے، اور جگر پر تو مدار حیات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی اولیت کو کبھی نہ بھولنا، ان کے رتبے کو نہ بھولنا۔ قاضی یاد فرماتے ہیں جو مٹی حضور کے وجود سے بس کرے اس کا مقام عرش اعظم سے بلند ہے، اور ساتھ ہی یہ مسئلہ لکھا جو مٹی چومے حضور کے وجود کو، گنبد خضرا کی عرش اعظم سے بلند مقام پائے، لیکن جز تو نہیں۔ فرمایا جز کون ہے؟ پہلا جز تو انما فاطمہ بدعۃ منی، اور دوسرا جز کون ہے؟ علی منی، اور تیسرا جز کون ہے؟ حسین منی۔
ایک حدیث بخاری شریف سے، دو جامع ترمذی سے پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا زیادہ وقت ہو گیا؟ کیا بات. نہیں وہ بھی کیا ہوگا، لیکن کیا ابھی تک سمجھ آ رہی ہے جو کچھ بیان کر رہی سبحان ہے؟ اللہ. چلو پھر ٹھیک ہے، اگر آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. ابھی تقریب میری ختم ہو رہی ہے آخری جملے پر، صرف ایک حدیث پر، وہ بھی تبصرہ نہیں کروں گا، ترجمہ کروں گا صرف. بھائی بیٹیاں باپ جیسی ہوتی رہتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے رہتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں. یہ ہڈیاں باپ جیسی ہو جاتی ہیں، یہ ہڈی باپ جیسی ہو جاتی ہے، ٹھوڑی بچوں کی باپ جیسی ہوتی ہے، آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں. لیکن ایسا کوئی ہوتا ہے جس کی سیرت بھی باپ جیسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور ہو بہو آپ کہتے ہیں ہو بہو کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو بتا دو، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ، میری آنکھ نے آج تک فاطمہ سے زیادہ مشابہ رسول اللہ کے کوئی نہیں دیکھا. فاطمہ سے زیادہ نہیں، فاطمہ سب سے زیادہ مشابہ، بلکہ مشابہ نہیں، اشبہ. جو عربی کی گرامر کی تھوڑی بہت مار کھائے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شبیہ میں اور اشبہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اشبہ کس بات میں؟ کلام میں. اشبہ چلنے میں، مشین، کلامن، ہدین، دلن، سبتن. صورت میں، سیرت میں، کلام میں، طور طریقے میں، خصائل و شمائل میں. حتیٰ کہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے داتا صاحب یہ لفظ لکھ گئے کشف الماجوب میں، فرمایا جو فضائے قلب محمد ہے وہی فضائے قلب فاطمہ ہوتا ہے. کیا بات کیا بات. اور ابن عربی تو یہ فرما گئے نبیہ نہیں ہے کہ عورت نبیہ نہیں ہوتی، ہاں لیکن ہو بہو صورت و سیرت میں محمد عربی کی تصویر سبحان اللہ. جو آپ ہیں، صورت، سیرت، فضائل، خصائل، شمائل، فضیلتیں ہیں آپ کی، جز ہیں آپ سرکار کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور سارے پاک ہیں، قدم رکھے تو مٹی پاک، ہاتھ رکھے تو صحابہ پاک. خطا کا مقام جگر رہ گیا، اور اس پر اگر کوئی خارجی ناسبی بات کرتا تو کرتے ہی رہتے. ایک جنگ سے فلاں آئی، میرے شہر میں تقریر کر رہا تھا تو کہنے لگا فلاں نے لکھا ہے، پتہ نہیں کس آدمی کا نام لکھ دیا، ایران کا کہا فلاں نے لکھا ہے قرب قیامت میں جب امام محمد مہدی آئیں گے، تشریف لائیں گے تو وہ قبریں اکھاڑیں گے. صحابہ کرام کی بڑا شور ہو گیا، ہمارے پولیس اور جناب پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے کہا قتل ہوگا، یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا 5 منٹ میں ان سے بات کرواؤ گے اس کی؟ بڑا کھلواڑا بندہ ہے، بات کر لو گے؟ میں نے کہا میں کروں گا، ان سے بات کروں گا. اسٹیشن پر مل گیا، ایس ایس پی صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے بات اگر کرنی تو آ جاؤ، جمیل کے ہوٹل پر بیٹھی. میں چلا گیا. میں نے مولوی صاحب بہت آپ نے بحران پیدا کیا اور بڑا جناب حالات عجیب و غریب کیے. میں نے کہا یہ بات مجھے پسند نہیں، جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا، پسند نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی بلند شان ہے، میرے بھی جذبات ہیں، ایسی بات غلط ہے، نہیں کہنی چاہیے. لیکن آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ کتنا برا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو.
کہنے کا بہت برا ہوگا. میں نے کہا 1924 میں جب سیدہ زہرا پاک کی قبر آپ نے ادھیڑ دی اس سے بھی برا ہوگا. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو. ابھی جو ہوگا کسی نے لکھ دیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے. لکھ دیا وہ سنا کر ملک کے حالات تباہ و برباد کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت عمر فاروق کی قبر کو کوئی چھیڑے بہت برا ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن 1924 میں امت نے برداشت کر لیا تھا جب سیدہ زہرا بتول کی قبر پاک کی توہین ہوئی تھی. تو آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں؟ میں مسجد میں ہوں, قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, ایس پی کہتا ہی رہ گیا کہ یہ بجائے تو پوری کر لو. کہنے لگا یہ بات تو مجھے پورے ملک میں کسی نے نہیں کہی جو اس نے کہہ دی. اس لیے سیاست کی نظر سے جب مسائل دیکھے جاتے ہیں تو نتائج اور ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا تم اس زخم کا احساس دلا کر لوگوں سے ہمدردی وصول کر رہے ہو اور سمپتی بنا رہے ہو. ہمارا کلیجہ تو 100 سال سے زخمی ہے. ہماری تو کسی نے نہیں سنی کہ یہ قبر گرانے لائق نہیں تھی. ایک ملا سے میری بات ہوئی مدینہ منورہ میں, کہنے لگا قبریں بنانا جائز نہیں. میں نے کہا کس نے ناجائز کیا؟ کہا انہوں نے. میں کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بنا لو تو پھر اس کی بھی بنا لو؟ کیوں کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی جب ان کی موجود ہے سامنے اور روزہ بھی موجود ہے تو وہ روزہ بول بول کر بتا رہا ہے کہ اس خل کا روزہ ہے جو ان کے جز اور بھی پردے دار ہے, اس کا روزہ نام ہے. سبحان اللہ تعالیٰ مسائل اور عقیدے کو اس سیاست سے بچائے. اس واسطے کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو بہت مشکل انصاف کی بات کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات, ہمیں صحابہ عزیز ہیں, ہم ان کی حرمتی کے نہ قائل ہیں نہ چاہتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں, بلکہ اس کے خلاف ہیں. اور 40 سال جنگ لڑی ہے میں نے کہ بے حرمتی لائق نہیں ہے, یہ حرمت کے لائق ہے. کیوں کہ یہ محبوب کے سوارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں مومنوں کہ جو حضور سے فیض یاب ہیں ان کی عزت کی حفاظت ہے اور جن کی عزت خود حضور کی عزت ہے. ایک مرتبہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں حدیث پاک میں یہ لفظ دکھانے کا پابند ہوں کہ حضور فرمائے اس کی عزت میری عزت ہے, اس کی تکلیف میری تکلیف ہے, اس کی خوشی میری خوشی ہے. سبحان اللہ. اس کی جنگ میری جنگ ہے, اس کی صلح میری صلح ہے. سیاستہ کی حدیث میں نہ دکھاؤں تو عرفان شاہ نام نہیں رکھاؤں گا. جس کی جنگ حضور کی جنگ, جس کی صلح حضور کی صلح, جس کی عزت حضور کی عزت, تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس کی عزت اور ان کی حدت حضور کی حدت ہوگی. اور جیسا من سب نبیا فقتلوہ کہتے ہو تو پھر یہ بھی کہو کہ من سب فاطمہ کا انہو یکفر, جو فاطمہ کی اشارت تک بھی توہین کرے وہ کافر ہو جائے گا اور دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. چار ائمہ اہل سنت, امام قسطلانی, امام ابن حجر حتمی, امام سہیلی, حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی, چاروں نے یہ حکم نقل کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام قسطلانی نے ارشاد ساری میں شارح بخاری صحیح بخاری شریف کی شرح میں یہ انوار مبارکہ نقل فرمایا, فتاوی میں موجود ہے. لہذا میں آپ کو صرف مسئلہ بتانے آیا اور حجت تمام کر رہا ہوں ہر جگہ. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مومنوں
ہم نے اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ عقائد کا معاملہ ہے, علم کلام کا مسئلہ ہے. اس کے اندر کچے بندے کی بات سن لو گے, کہتے جی معصومہ تو نہیں ہو سکتی شرعیہ, کوئی نبوت ہے, کوئی وحی آتی ہے. میں نے کہا معصومہ نہیں ہو, معصوم کی عزت ہے, معصوم کی عزت ہے, اور معصوم کی عزت پر حرف آئے نا اللہ سوچنے بھی نہیں دیتا. اب کہیں نہیں, 3 آیتیں میں جوڑ کے پڑھی, ابھی بھی سنا کیا ہے. سورہ نور کی لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. منافقوں نے تہمت کی, اللہ فرماتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے, اگر تم مومن ہو تو سوچ بھی نہیں سکتے, ایسی زبان بات اپنی زبان پہ لا بھی نہیں سکتے. یعظکم اللہ تعودوا لمثلہ ابدا, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات کبھی اپنی زبان پر نہ لانا اگر تم مومن ہو تو میں پوچھتا ہوں امکان ہے نا, معصومہ شریعہ تو یہ بھی نہیں ہے, تو کیوں نہیں سوچنے دیتا اللہ؟ اس لیے نہیں سوچنے دیتا کہ معصومہ شریعہ کا سوال نہیں, سوال یہ ہے کہ ان پہ حرف آئے تو حرف معصوم پہ آئے گا, خاتم المعصومین پر آئے گا, خاتم النبیین پر آئے گا, اول الخلق پر آئے گا, افضل الخلق پر آئے گا. کیوں؟ تیری زوجہ پر سوال آئے گا تو تیری شخصیت بھی تو متاثر ہوتی ہے, کیونکہ وہ عزت ہے. تو زوجہ تو طلاق سے نکاح سے نکل بھی جاتی ہے, بیٹی تو نکلتی بھی نہیں. بیٹی کا جو تعلق ہے بیٹی باپ ہونے کا باپ سے, وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. کس صورت؟ مومنین کرام, یہاں گنجائش دینے والا اہل سنت و جماعت نہیں ہوتا. گنجائش کی بات کرو, میں نے کہا ہم گنجائش دیتے ہیں تو ہر گھڑی میں 2 مسئلے بن جاتی, اس مسئلے سے چھوٹا فتویٰ یہ سمجھتی ہو نا. اللہ کے بندو, ہم وہ لوگ ہیں جو نارائن کے نقش کی بھی عزت کرتے ہیں, حالانکہ وہ جز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جز ہے, اور جز بھی ایسا کہ جن کو مدار حیات قرار دیا رسول اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یہ اجزائے نبوت بھی ہیں, ہمارے اجزائے ایمان بھی. ہم ان کا احترام کرتے ہیں دل سے, اور کرنا لازم ہے, اور اس کی دلیل واضح کرنا یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں اس مقدس موضوع میں اس بات کو بھی شامل کیا. اللہ آپ کو اجر کامل عطا فرمائے, اور اپنے اولیاء کاملین کے طریقے پر اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے, اس کا ہمارا انجام فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.